بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل عید الفطر یعنی نماز عید الفطر کا طریقہ، اس میں شرکت کا طریقہ اور مسئلہ صدقہ فطر، یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عید کی نماز سال میں ایک دفعہ آتی ہے، بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ ویسے تو نماز جب پڑھنے جاتے تو اس میں بھی نماز سے پہلے وہ طریقہ بتا دیتے، تو میں نے سوچا میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تاکہ شاید آپ لوگوں کو اس طرح سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ پہلے یوں نیت کریں کہ 2 رکعت واجب نماز عید 6 واجب تکبیرات کے ساتھ پیچھے اس امام کے پڑھنے لگا ہوں، یہ اس کی نیت ہو جائے گی۔ منہ سے بھی بول سکتے ہیں، دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں، منہ سے نہ بھی بولے تو پھر بھی ہو جائے گا۔ عید کی نماز کا طریقہ عام نماز کی طرح ہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھ کر 3 بار اللہ اکبر کہے اور ہر بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا لٹکا دے، یعنی ہاتھ چھوڑ دے۔ البتہ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ لے۔ امام کو چاہیے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کم از کم اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 بار تکبیر کہہ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر جب حسب قاعدہ قرات کرے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 بار تکبیرات کہے جیسے پہلی رکعت میں کہی تھی، چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ یہ فرق ہے اور یہ نماز کا طریقہ ہو گیا، بس زائد تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں جو ہے وہ تکبیریں، تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ باندھ لیتے، اور دوسری رکعت میں جو ہے 3 تکبیرات کہے جیسے کہ پہلی رکعت میں کہی تھی، چوتھی تکبیر کہتا ہوا پھر رکوع میں چلا جائے، بس یہ فرق ہے۔ نماز کے درمیان میں امام کے ساتھ شریک ہو جانے کی کئی صورتیں ہیں۔ اب کوئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی پہلی رکعت نکل جاتی، دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ نماز میں کیا کریں گے؟ نماز کے درمیان میں امام کے ساتھ شریک ہو جانے کی کئی صورتیں ہیں، ہر صورت کا طریقہ الگ ہے۔ پہلی رکعت میں اس وقت ملا جب امام تکبیر کہہ چکا تھا لیکن ابھی رکوع نہیں کیا تھا، تو نیت باندھ کر فوراً 3 تکبیرات کہہ لے اگرچہ امام قرات کر رہا ہو۔ اب پہلی رکعت میں امام سے مل گیا رکوع سے پہلے، تکبیرات ہو چکی تھی، کوئی بات نہیں، آئے جلدی سے 3 دفعہ تکبیرات کہہ لے اپنے خود ہی سے، اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ مل جائے، بے شک امام قرات بھی کرو کوئی بات نہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، پہلی رکعت میں اس وقت پہنچا جب امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اگر غالب گمان ہو کہ 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو نیت باندھ کر کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیرات کہہ کر رکوع میں جائے۔ اگر خطرہ ہو کہ کھڑا ہو کر تکبیرات کہنے سے رکوع نہیں ملے گا تو سیدھا رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں بجائے سبحان رب العظیم کے تکبیرات کہے، اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اس کے تکبیرات کہنے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ جائے تو اس کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ معاف ہیں۔ پہلی رکعت میں رکوع کے بعد شریک ہوا تو اب تکبیرات نہ کہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب پہلی رکعت پوری کرے گا تو اس میں تکبیرات کہی جائے۔ پہلی رکعت امام کے بعد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ پڑھ کر 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں جائے، کیونکہ اس کی دوسری رکعت کے ہیں۔ اچھا، اس میں نا اب 3 صورتیں ہو گئی، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی صورت تو اس میں انہوں نے یہ بتا دی کہ اگر امام کے ساتھ وہ شامل ہوا، رکوع میں امام ہے اور امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اگر تو یہ 3 تکبیرات کہہ کر اور رکوع میں جاتا ہے اور سبحان رب العظیم 3 دفعہ کہہ لے گا، اتنا اس کو رکوع مل جاتا ہے، تو پھر تو یہ طریقہ صحیح ہے اس کا، ایک ہو گیا۔ دوسرا کہ اگر یہ رکوع میں جائے گا لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کی تکبیرات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو اس کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، جو تکبیریں رہ جائیں گی وہ اس کی معاف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی رکعت میں رکوع کے بعد شریک ہوا تو اب تکبیرات نہ کہے، امام کے ساتھ سلام پھیر لے، سجدہ صاحب نہیں، جیسے ایک رکعت عام نمازوں میں رہ جاتی ہے ویسے سلام جب امام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے، اور یہ کھڑا ہو کر پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورہ پڑھے، اور پھر 3 تکبیرات کہہ کر پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، یہ اس کی دوسری رکعت ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں، یعنی پہلی صورت تو وہ تھی جو میں نے بتائی آپ لوگوں کو، اور یہ دوسری صورت میں 3 صورتیں بیچ میں آ گئیں۔ اب تیسرا یہ کہ دوسری رکعت امام کے تکبیرات کہنے کے بعد رہ گئی ہے، اس کو مذکورہ بالا طریقے کے مطابق ادا کریں۔ اگر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پہنچا تو دونوں رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو نماز عید کا طریقہ تحریر کیا گیا ہے، اور اگر اب یہ دوسری رکعت میں بھی رکوع کے بعد ملا امام کے ساتھ تو پھر پوری نماز اپنی پڑھ لے، اور نماز کا طریقہ وہی ہے جس طرح
امام کے ساتھ پڑھتا ہے ویسے خود یہ نماز پڑھ لے۔ تو یہ کچھ 3-4 طریقے ہو گئے کہ اگر آپ کی ایک رکعت نکل جاتی ہے تب آپ نے کیسے ملنا ہے، اور اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں امام کے ساتھ تب آپ نے کیسے پڑھنی ہے، اگر آپ پہلی رکعت میں رکوع میں شامل ہو رہے ہیں، رکوع میں امام ہے تو پھر اس میں کیسے شامل ہونا ہے، اور اگر آپ پہلی رکعت میں امام تکبیرات کہہ چکا ہے اور وہ قرات کر رہا ہے تو پھر آپ نے کیسے شامل ہونا ہے۔ یہ 4-5 صورتیں تقریباً میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ بعض دفعہ انسان سے نماز جو رہ جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے رکعت رہ جاتی ہے، یہ دیر سے ملتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب مسائل صدقہ فطر، صدقہ فطر کے جو مسائل ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اہم ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مگر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جیسا کہ کئی مسائل سے آگے معلوم ہو جائے گا جو میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں۔ بعض دفعہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس پہ صدقہ فطر بھی ہے، بعض دفعہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مگر صدقہ فطر ان لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اچھا، پہلا مسئلہ، جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا زکوٰۃ فرض نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری سامان سے زائد اتنا سامان ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ سامان تجارت کا ہو یا تجارت کا نہ ہو، مثلا گھریلو سامان ضرورت سے زائد ہو اور چاہے اس پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اب کوئی صاحب زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت کا اتنا سامان ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب چاہے وہ سامان جو ہے وہ تجارت کا ہو یا تجارت کا نہ ہو، جیسے گھریلو سامان وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کسی کے پاس اچھا اگر کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے نا تو کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس میں وہ مسئلہ کہہ دیں، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ کسی کے پاس اپنی رہائش کا بڑی قیمتی مکان ہے اور پہننے کے قیمتی کپڑے ہیں مگر ان میں سچا گوٹا ٹھپا نہیں ہے، نیز گھریلو سامان ہے جو استعمال میں آتا رہتا ہے مگر زیور اور روپیہ نہیں ہے، یا کچھ سامان ضرورت سے بھی زیادہ ہے اور کچھ گوٹا ٹھپا زیور روپیہ بھی ہے مگر ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یعنی گھر تو اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس روپیہ، زکوٰۃ، چاندی 52.5 تولہ تک نہیں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، ضرورت کا کچھ سامان سے بھی زائد بھی ہے بے شک، لیکن اس کا مجموعہ جو ہے ان سب چیزوں کا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں ہے۔ اصل نصاب تک نہیں پہنچا نا وہ، اس وجہ سے اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، کسی کے پاس زیور اور روپیہ نہیں نہ ہی سامان تجارت ہے مگر کچھ سامان ضرورت سے زائد ہے جس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں مگر فطرہ واجب ہے، صدقہ فطر دینا اس کے پر واجب ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں خود رہتا ہے دوسرا خالی پڑا ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو شرعاً یہ مکان ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، البتہ اگر اس مکان کے کرائے پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری سامان میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ یعنی اس کے پاس کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں، ایک زائد مکان ہے، اس کا کرایہ اس کے پاس آتا ہے، اب اگر 52.5 تولہ چاندی تک اس کا نصاب چلا جاتا ہے تو پھر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن اگر اس کا مکان کا کرایہ تو اس چیز سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے تو پھر اس کے پاس صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، کسی کے پاس ضروری سامان سے زائد مال اور سامان ہے مگر وہ مقروض ہے تو قرضہ منہا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر یا زائد بچتا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اس سے کم بچتا ہو تو صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یعنی کسی کے پاس ضرورت کا سامان ہے، زائد ہے، زیادہ ہے مگر وہ مقروض بھی ہے تو قرضہ جو ہے اس کے اوپر اس کی وہ قیمت نکال دیں اور جو باقی پیسے بچتے تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی نصاب تک جاتا ہے تو پھر صدقہ فطر ہے اور اگر نہیں جاتا تو پھر نہیں ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ، عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے، اور جو بچہ عید کے دن فجر کے وقت سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور جو بچہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ 3-4 صورتیں بن گئی نا کہ اگر کسی شخص کا فجر سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے،
اور جو بچہ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو بچہ عید کے دن فجر کے وقت سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ فجر سے پہلے اگر انتقال ہوا صدقہ فطر نہیں، پہلے اگر پیدا ہوا تو صدقہ فطر ہے، اور اگر بچہ بعد میں پیدا ہوا فجر کے بعد تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ بچے کے صدقہ فطر واجب ہونے کی صورت اس وقت ہوگی جب اس کا والد صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ باپ بھی صدقہ فطر کا نصاب کے اوپر ہوتا ہو، پورا آتا ہو تو پھر بچے پہ بھی ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، مرد پر صدقہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی اور بالغ اولاد کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں۔ البتہ اگر مرد اپنی بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی ان کو بتا کر ادا کر دے تو یہ بھی درست ہے، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ شوہر اگر میاں بیوی کی بچوں کی اور بیوی کی طرف سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ویسے تو ان کے اوپر خود ہے، بالغ بیوی اور عورت بچوں کے اوپر، لیکن اگر وہ مرد اگر کہتا نہیں میں دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں تو پھر وہ دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ اچھا اگلا مسئلہ، جس نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے، جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ، بہتر یہ کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اگر پہلے نہیں دیا تو بعد میں ادا کریں۔ رمضان میں ادا کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب رمضان کی وجہ سے ملے گا، اسے رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے، یعنی اگر عید کے دن نہیں دیا تو بعد میں دے دیں لیکن معافی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، صدقہ فطر میں اگر گندم یا خالص اناج دینا ہو تو ایک شخص کی طرف سے 2.25 کلو بلکہ احتیاطاً 2 کلو یا کچھ زیادہ دے دینا چاہیے۔ اگر اناج یا گندم دینا چاہے تو 2 کلو، اگر جو یا خالص جو کا اناج دینا ہو تو اس کا دگنا یعنی 3.5 کلو۔ اس طرح کشمش اور کھجور کا بھی یہی حکم ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ دنیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صدقہ فطر میں بھی کھجور کشمش کی قیمت سے بھی صدقہ فطر دیا کریں۔ اگر جو اچھا جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو کھجور اور کشمش سے دینا چاہیے ان کو، باقی گندم اناج جو جس سے بھی دے سکے۔ اچھا اگلا مسئلہ، اگر گندم جو کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز دی، مثلا چنا جوار چاول باجرہ وغیرہ، تو اتنا دیں کہ اس کی قیمت خالص گندم یا جو کے برابر ہو جائے جتنا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی جنس نہیں دی بلکہ جو جنس دینا چاہتا ہے اس کی نقد قیمت دے دی تو یہ سب سے بہتر ہے۔ قیمت چونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے لہٰذا ہر سال ادا کرتے وقت بازار سے گندم وغیرہ کی قیمت معلوم کر کے عمل کیا جائے۔ کوئی شخص جیسے آج کل جو پیسوں کی قیمت، اب لوگ پیسے دینا شروع ہو گئے نا، جو اور یہ وغیرہ نہیں دیتے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، تو جو گندم کا کھجور کا کشمش کا ریٹ ہوتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ آج کا راشن اور دوسرا اناج بازار میں دستیاب ہے جو کہ خالص نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ خالص گندم کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو مقدار اوپر بیان کی گئی ہے یہ ایک شخص کا صدقہ فطر ہے، جو اوپر میں نے بتایا نا آپ لوگوں، وہ ایک شخص کا ہے، سب کا نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق کو دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مستحق افراد کو دے دیں، دونوں طرح جائز ہے۔ مثلا کہ اگر آپ کا 400 روپے یا 300 روپے صدقہ فطر ہے تو آپ 100 روپے کر کے 3 مستحقوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق کو دے دیا تو یہ بھی درست ہے، یعنی گھر کے سارے افرادوں کو جمع کر کے ایک ہی دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عام پیشہ ور فقیروں کو صدقہ فطر جب تک خوب اچھی طرح یقین نہ ہو جائے نہ دیں، اور نہ ہی ان کی ظاہری بناوٹ کو دیکھیں۔ اگر خود اس سلسلے میں دشواری ہو تو کسی مستند عالم کو متقی کو اپنا وکیل بنا کر اس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ احتیاط اسی میں ہے، اپنے عزیز و قارب اہل و محلہ جو غریب ہوں اور دینی مدارس کے طلبہ اس کے بہترین مستحق ہیں۔